اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو؟ میرا نام شاہ خالد وارسی ہے اور میں آپ کی خدمت میں ایک ٹاپک کی تلاش میں نکلا ہوں، حقیقت کی تلاش۔ اسی سے ایک ریلیٹڈ ٹاپک شروع کیا ہے میں نے۔ آج میں آپ کو ایک نئی کہانی سناتا ہوں، ایک ایسی کہانی جس سے آپ کو یقینی طور پر ایک سوچ آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ شہزادہ داؤد ٹائٹن آبدوز کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ اوشین گیٹ 2021 سے ارب پتیوں کو سمندر کی تہہ میں 3300 میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کروا رہی تھی۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں یعنی کہ 1985 میں دریافت ہوا اور اوشین گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے عمرا کو، امیروں کو اس کی سیر کرانی شروع کر دی تھی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد 18 جون کو ٹائٹن میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئے۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز پونے 2 گھنٹے بعد ایک ایسے زون میں دھماکے سے پھٹ گئی جو کہ 3000 میٹر کی گہرائی میں موجود تھی، اور آبدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم لاشیں غائب تھیں، اور یہ لاشیں سر دست کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہ ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ چنانچہ پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی اور دنیا جہاں کے بحری ماہرین سامنے آئے، اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا سمندر میں تہہ در تہہ بحریں، ویوز، یعنی کہ ایک بحر کے بعد دوسری بحر اور دوسری کے بعد تیسری بحر آتی ہے، اور یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی آتی ہیں۔ یہ سائنس کہہ رہی ہے، سائنٹیفک جتنے بھی ماہرین ہیں جو بحری سفر پہ نکلتے ہیں اور بحری ماہرین کہلاتے ہیں، ان کے مطابق سمندر میں 2 گھنٹے کی گہرائی میں سفر کے بعد پائی جانے والی اندھیرے کی ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا، یعنی کہ اپنے ہی ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 40 پڑھنا چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنیس کے بارے میں بتایا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں، أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ۔ ترجمہ۔ ان اندھیروں کے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں، جیسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اب یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کے بعد اور اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں
نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا؟ سمندر میں موجیں، موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو شناخت نہیں کر پاتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سن 628 ہجری میں بتا دیا۔ ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں، یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں، اور یہ جس میں بینائی جواب دی جاتی ہے، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ میں نے اس آیت کو بار بار مطالعہ کرنے کی کوشش کی اور میری آنکھوں سے آنسو لبریز ہو گئے، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنس، موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا اللہ جس کو روشنی نہ دے وہ کبھی روشنی اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ یہ بھی محسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹن کو ڈبو دیا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سانحے کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہو، تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو، اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔ یقینی طور پہ اس پورے واقعے کو، اس پوری سٹوری کو سمجھنے کے بعد ہمیں رب کے ہونے کی دلیل کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اور کتنا زبردست اور کتنا باکمال ہے رب تعالیٰ کہ اس نے 1400 سال پہلے اتنی زبردست سائنٹیفک تھیوری 1400 سال پہلے قرآن مجید میں قلم بند فرمائی۔ اللہ کے کلام میں ساری سائنٹیفک تھیوری موجود ہے۔ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔